کالا سونا، جس کی تلاش میں انگریز انڈیا تک آ پہنچا۔ کالی مرچ ہماری پسندیدہ اور مزیدار کھانوں میں اکثر استعمال ہوتی ہے۔ شاید آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ کہاں سے آتی ہے اور کس طرح پیدا ہوتی ہے اور تیار کی جاتی ہے، لیکن کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس مسالے کی کشش یورپی قوموں کو انڈیا کھینچ کر لائی تھی اور بالآخر وہ ہمارے حاکم بن بیٹھے تھے؟ کسی زمانے میں کالی مرچ اتنی قیمتی تھی کہ اسے کالا سونا کہا جاتا تھا۔ آج کل کالی مرچ اکثر گھروں کے باورچی خانوں میں پائی جاتی ہے اور یہ اتنی آسانی سے دستیاب ہے کہ ہم اسے کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے۔ البتہ کسی زمانے میں یہ اتنی قیمتی تھی کہ اسے کالا سونا کہا جاتا تھا اور مہمانوں کے لیے تیار کردہ کھانوں میں کالی مرچ کا استعمال میزبان کی دولت اور طاقت کا بلا انکار ثبوت تسلیم کیا جاتا تھا۔ یورپ میں اس قیمتی اور نایاب مسالے کی ہر کسی کو تلاش تھی، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کہاں پیدا ہوتا ہے اور اسے کیسے تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے متعلق وہاں کئی بے بنیاد کہاوتیں مشہور تھیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ اڑنے والی انتہائی زہریلے سانپ کالی مرچ کے جنگلوں کی رکھوالی کرتے ہیں اور مقامی لوگ جنگلات کو آگ لگا کر ان سانپوں کو عارضی طور پر بھگانے کے بعد اس مسالے کو حاصل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا رنگ کالا ہوتا ہے اور اس میں آگ کا ذائقہ پایا جاتا ہے۔ کالی مرچ کیرالہ انڈیا میں پائی جاتی ہے۔ کالی مرچ کا مقام پیدائش انڈیا میں کیرالہ ہے، جہاں یہ درختوں پر بیل کی صورت میں اگتی ہے۔ 3 دن کے لیے سبز بیریوں کو دھوپ میں سکھا کر کالی مرچ تیار کی جاتی ہے۔ لوگ ہزاروں سالوں سے ان کو چن کر مسالہ تیار کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کئی صدیوں تک یورپ میں اسے بیچ کر صرف عرب تاجروں نے بے شمار دولت کمائی، کیونکہ اس علاقے کا راستہ صرف وہی جانتے تھے اور وہ اپنے گاہکوں تک اس راز کو پہنچنے نہیں دے رہے تھے۔ اس راز کو محفوظ رکھنے میں یورپیوں کی بے بنیاد کہاوتیں بھی تاجروں کے لیے مددگار ثابت ہو رہی تھیں۔ اس مسالے کا یورپ میں استعمال رومن دور میں شروع ہوا تھا، البتہ 15ویں صدی عیسوی کے دوران یورپی امیر گھروں کے کھانوں کے علاوہ کالی مرچ کا استعمال کالی موت یا طاعون کے علاج کے لیے بھی شروع ہو گیا، جس کے پھیلنے سے وہاں لوگ بڑی تعداد میں مر رہے تھے۔ اس قیمتی مال کی سخت ضرورت اور شدید مانگ کی وجہ سے 8 جولائی سن 1497 عیسوی میں پرتگال نے اپنے سب سے اعلیٰ سمندری جہاز واسکو ڈی گاما کو کالی مرچ کے منبع کو تلاش کرنے کی مہم پر روانہ کیا، جو مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے سمندری ہواؤں کی مدد سے افریقی ساحلوں کے کٹھن بحری راستے سے مئی سن 1498 عیسوی میں انڈیا تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح اسے یورپ میں سب سے پہلے انڈیا تک سمندری راستہ تلاش کرنے کا مقام بھی حاصل ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ واسکو ڈی گاما کے اس کارنامے سے پرتگال کا جیک پاٹ نکل آیا تھا۔ واسکو ڈی گاما انڈیا پہنچنے سے پہلے یہاں بے دین جنگلی وحشی دیکھنے کی امید لگائے بیٹھا تھا، جو بیکار یورپی اشیاء کے بدلے اپنا کالا سونا بخوشی اس کے حوالے کر دیں گے۔ جب وہ کیرالہ کے شہر کوچی پہنچا تو اس کے بالکل برعکس لوگوں کو تمیزدار اور بہت دولت مند پایا۔ دور دور سے عرب، چینی اور کئی دوسرے تاجر صدیوں سے اس مرکز پر تجارت کے لیے آ رہے تھے۔ 15ویں صدی میں کیرالہ کے لیے کالی مرچ وہی مقام رکھتی تھی جو آج کل گلف کی ریاستوں کے لیے تیل رکھتا ہے۔ اس کے یہاں آنے کے بعد 8 سال کے اندر ہی پرتگال نے وہاں اپنے قدم اچھی طرح سے جما لیے تھے۔ انہوں نے ایک قلعہ بھی تعمیر کر لیا تھا، جہاں انہوں نے انڈیا میں اپنے پہلے وائسرائے کو ٹھہرایا۔ 16ویں صدی کے آغاز سے پہلے ہی پرتگالی مسالوں کی تجارت میں سب سے آگے نکل چکے تھے اور جو مال وہ تجارت سے حاصل نہیں کر سکتے تھے اپنی طاقت سے چھین لیتے تھے۔ کالی مرچ کی خاطر پرتگال نے انڈیا کے مسالے والے ساحلی علاقوں کو اپنے محاصرے میں لے لیا تھا۔ ایک مرتبہ جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ انڈیا میں کالی مرچ کی تجارت اب ان کے مکمل قابو میں ہے، تو انہوں نے اپنی توجہ دوسرے مسالوں کو ڈھونڈنے کی طرف کر دی۔ اگلا مسالہ دار چینی تھا، جو 16ویں صدی میں امیر یورپیوں میں بے حد مقبول تھا۔ یہ کالی مرچ سے بھی زیادہ نایاب تھا۔ کیرالہ کے آس پاس کے سمندر میں عرب تجارتی جہازوں پر مسلسل چھاپوں میں انہیں بار بار ان پر لدے مال میں دار چینی مل رہی تھی، اس لیے انہیں شک تھا کہ یہ مسالہ کہیں آس پاس ہی پایا جاتا ہے، لیکن وہ کیرالہ کے سمندر سے آگے کے علاقے سے بالکل ناواقف تھے۔ 1506 میں ایک پرتگالی ایک عربی جہاز کا پیچھا کرتے ہوئے طوفان میں راستہ بھٹک گیا اور انہوں نے ایک انجان ساحل پر پناہ لی۔
یہ سری لنکا کا ساحل تھا اور دار چینی یہاں ہی پائی جاتی تھی، اور یوں انہیں دار چینی کا منبع بھی مل گیا۔